السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر کے آج حاضر ہوا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر مفصل تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں، اور آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس کو مکمل سنیں گے۔ یہ موضوع بڑا اہم ہے اور دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 109 مرتبہ وضاحتاً، یعنی کھلم کھلا، صراحتاً وضاحتاً نماز کا حکم دیا، 109 مرتبہ۔ پھر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ 300 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اشارتاً کنایتاً اللہ نے نماز کے بارے میں کہا ہے اپنے بندوں سے۔ تو نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یہ آپ کے آخری الفاظ ہیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ حضور دنیا سے رخصت ہو رہے اور اپنی امت کو نماز کی تلقین فرما رہے، اس کی تاکید کر رہے ہیں۔ یعنی کتنی فکر ہوگی نا حضور کو کہ آپ کی غشی کا عالم ہے، آپ کا آخری وقت ہے، آپ کو بخار ہے، آپ کو تکلیف ہے، آپ کو پریشانی ہے، اور اس تکلیف اور پریشانی میں جب بندہ بات کرتا ہے تو کس طرح کی بات کرتا ہے جو ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض آدمی جب انتقال کر رہا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ بتاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کہہ جاتا ہے، وہ آخری وصیت کر جاتا ہے۔ یعنی یہ جو نماز ہے نا، یہ حضور کی آخری وصیت بھی ہے کہ حضور نے ہمیں پوری امت کو یہ وصیت فرمائی، آنے والے قیامت تک ہر انسان کو، کہ نماز نہیں چھوڑنا۔ اور نماز حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین اسلام کا ایک ستون ہے، ایک کھمبا ہے۔ یعنی جو نماز پڑھتا ہے اس نے دین اسلام کے ایک ستون کو قائم کیا، اور جو نماز چھوڑتا ہے گویا کہ اس نے دین اسلام کے ایک ستون کو گرایا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہو کہ نماز پڑھنے کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، اس کا حکم فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کے دکھائی، اس کا طریقہ سمجھایا کہ آپ کو رکوع کیسا کرنا ہے، سجدہ کرنا کیسا ہے، کون سے وقت میں کون سی نماز پڑھنی ہے، کتنی نمازیں ہیں، یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اپنے صحابہ کو حضور فرماتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو نماز کو گویا آج بھی تمام مسلمانوں کو اسی طرح پڑھنے، وہی نماز قابل قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پڑھی ہے، جس طرح آپ نے پڑھ کر کے اپنے صحابہ کو دکھایا، بتلایا، سمجھایا۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں کیا وہ قرآن حدیث میں ہے؟ بعض آدمی کو دلوں میں اور اپنے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ جو بتاتے ہیں، کیونکہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ دل و دماغ میں کچھ نہ کچھ ڈالنے والے لوگ ڈالتے رہتے ہیں آپ کے، کہ دیکھو یہ جو تم پڑھتے ہو نا یہ صحیح حدیث میں نہیں ہے، یہ فلانی حدیث میں نہیں ہے، بتاؤ حدیث میں ہے کیا، بتاؤ اس طرح نیت باندھنا حدیث میں ہے کیا۔ تو ان سے بچنے کے لیے میں نے ارادہ کیا ہے تاکہ آپ کی نماز کو جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کو شرح صدر ہو کہ یقینی طور پہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھی ہے۔ تو یہ مکمل اس کے انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک ایک ٹاپک پر، جیسے کہ نماز میں وقت ہے، وقت پر بات کروں گا، جیسے کہ نماز میں رکوع ہے، رکوع پر بات کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا۔ یہ جو 4 مسلک ہیں، میں کسی مسلک کو اس میں چھوٹا دکھانے کی کوشش نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنے دفاع کے لیے، اپنی بات رکھنے کے لیے اہل سنت والجماعت احناف کا موقف آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بس آپ یہ سمجھیں، میں اپنا موقف دینے کہ ہمارے کیا دلائل ہے، قرآن حدیث میں نماز کے بارے میں کیا آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کب نماز پڑھنی چاہیے، کب کس چیز کا وقت چلا جاتا ہے، کتنے بجے کتنا وقت چلا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے تابعین کو سکھائی، اور تابعین نے
طب تابعین کو سکھائی اور طب تابعین تمام ہی ہمارا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں وقت کے تعلق سے کہ اوقات نماز میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس نے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو رات کے 2 بجے نہیں پڑھ سکتا، اس کا ایک وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا، بتلایا ہے۔ اسی طرح ظہر کا وقت ہے تو ظہر کو رات کو نہیں پڑھ سکتے، ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے۔ اب قضا ہو گئی ہے تو پھر اس کی قضا کر کے، لیکن ادا نماز جب آپ پڑھیں گے تو اس کو اسی وقت میں پڑھنا ہوگا۔ تو فجر کا وقت کیا ہے، اس کی کیا حدیث ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، نماز صبح کا وقت صبح صادق سے سورج کی طلوع ہونے تک ہے، یعنی صبح صادق شروع ہونے سے ہو جاتی ہے، اس کے بعد یعنی جیسے ہی ختم سحری ہو گئی تو ختم سحری جب ہو گئی تو صبح صادق ہو گئی، اس کو سچی صبح کہتے ہیں، صبح صادق اب یہ شروع ہو گئی۔ صبح صادق سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک، سورج نکل گیا اب یہاں تک اس کا وقت ہے فجر کی نماز کا، سورج نکلنا شروع ہو گیا، یہ فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ دوسری حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للصلاة اولا واخرا وان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر وان آخر وقتها حين تطلع الشمس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز کے اوقات کے لیے اول اور آخر ہے، فجر کی ابتدا طلوع فجر سے ہے اور اس کا آخر وقت طلوع آفتاب تک ہے، یعنی نماز کا اول وقت ہوتا ہے اور آخر وقت ہوتا ہے، نماز کا اول وقت ہے اور آخر وقت ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی وقت میں کوئی بھی نماز پڑھ سکتے آپ، یہ نہیں، نماز کو آپ کو پڑھنا ہے تو طریقے سے پڑھنا ہے، اسی وقت میں اس نماز کو پڑھنا ہے، نہیں چاہیے تو میں پڑھ لوں گا وہی نماز تو ہو جاتی ہے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دین کا کوئی بھی عمل آپ کریں گے تو ہی قبول ہوگا، نہیں تو ناقابل قبول ہے اللہ کے یہاں، یاد رکھو۔ دین کا کوئی بھی نیک صالح عمل آپ کرنا چاہ رہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اطاعت ضروری ہے، نہیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایتا فجر کا وقت انشاءاللہ میں چاہتا ہوں، آج تو میں نے لمبا کر دیا، ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ اس پر بات کروں گا، آپ اس کو انشاءاللہ سنتے جائے، ویڈیو کو انشاءاللہ شیئر کرتے جائے، سبسکرائب کرے اور ہمارے چینل کو آگے بڑھاتے جائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب یہ جو میں نے حدیث آپ کو پڑھ کے سنا ہے، اس کے حوالے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو پہلی حدیث میں نے پڑھی ہے فجر کے وقت کے تعلق سے، صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 باب اوقات الصلاۃ۔ دوسری جو حدیث پڑھی جامع ترمذی کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39۔ ٹھیک ہے جی، اس کے پورے حوالے میرے پاس موجود ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں جب آپ نماز پڑھے تو آپ کو سر صدر ہو کہ اہل سنت والجماعت احناف کا جو موقف ہے، جو ہمارا، کیونکہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ جی وہ آپ کی کمزوری کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں ہے، آپ تو ایسے پڑھ رہے تو نماز کیسے ہوگی؟ تو اس لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے وہ قرآن حدیث میں ہے، باقاعدہ اس کے دلائل موجود ہے، وہ حدیثوں میں جو بھی ہم کام کر رہے وہ واقعتاً حدیث میں موجود ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔